السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ اس وقت کی جو حالات ہے اور ملک کی جو بدنما ایک چہرہ ہے اور پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کی، خاص طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کی جو شبیہ خراب ہو رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجہیں ہیں، لیکن جو بنیادی اساس اور بنیادی وجہ جو ہے، ان وجہوں میں سے ایک وجہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے، ہم برادران وطن کے سامنے اسلامی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اخلاق کو پیش نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس سیرت کا ایک حصہ ہے والدین کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور اولاد کا والدین کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ والدین کے متعلق احادیث اور آیات قرآنیہ کثرت سے اور متعدد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی وہ اپنی عبادت کرنے کے لیے حکم کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اچھے سلوک اور احسان کرنے کا حکم بھی فرماتے ہیں۔ متعدد جگہوں میں کثرت سے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے حق کو بتانے کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہوا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ والدین کے ساتھ سلوک ایسا ہونا چاہیے، معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ، انہیں اف تک بھی مت کہہ دینا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، لڑنا، جھگڑنا، چٹیا پکڑنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ باپ کے پیچھے ڈنڈے لے کر بھاگنا بہت دور کی بات ہے۔ یہ اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اف تک بھی مت کہنا۔ اس کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذخیرہ حدیث میں بہت ساری حدیثیں ایسی ہے، رضا الرب فی رضا الوالدی، سخط الرب فی سخط الوالدی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ ہما جنتک و ہما نارک۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے والد کی رضا میں تیرے رب کی رضا، تیرے والد کی ناراضگی میں تیرے رب کی ناراضگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیرے والدین ہی تیرے لیے جنت ہے، تیرے والدین ہی تیرے لیے تیرے جہنم بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے والدہ کے بارے میں کس قدر شاندار لفظ فرمایا کہ جنت کا تحت قدم امک، تیری جنت کہاں ہے؟ تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بھائی یہ سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ علیہ السلام کے رضاعی ماں تھی، جو ان کی دودھ شریک ماں تھی، وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی پگڑی، سر سے پگڑی مبارک اتار کر بچھایا اور وہاں بیٹھنے کے لیے کہا، بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ یہ والدین کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہونا چاہیے، اولاد کے جو سلوک ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور نماز کی نیت باندھتا اور نماز پڑھتا اور لمبی سورت شروع کرتا، جبکہ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرۃ العین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اس نماز کے متعلق آقا یوں فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھتا اور لمبی قرات شروع کرتا اور میری ماں آواز لگاتی مجھے محمد یا محمد، اور میں اپنی نماز توڑ کر فوراً اپنی ماں کے پاس جا کر یوں کہتا، میری ماں بتائیے کیا بات ہے۔ آپ علیہ السلام حسرت بھرے انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے سیرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ یہ جو والدین کے ساتھ جو اولاد کا سلوک اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ ایکشن نہیں ہے، یہ ریئیکشن ہے۔ اس کے پیچھے ایک ایکشن ہے، وہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے، غیر مہذب طریقے سے کرتے ہیں، جب جا کر یہ بچے آگے جا کر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔
والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح سے کریں، اپنے بچوں کی تربیت صحیح سے کریں. اگر صحیح سے نہیں کریں گے، اسلامی طریقے سے نہیں کریں گے، شرعی طریقے سے نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے سے نہیں کریں گے، ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیں گے تاکہ وہ بچے موبائل میں کارٹون دیکھتے رہیں، تاکہ ان بچے موبائل میں یوٹیوب دیکھتے رہیں، طرح طرح کی فلمیں دیکھتے رہیں، فحش تصویریں دیکھتے رہیں. اگر یہ اولاد کو اس طرح سے چھوڑتے رہیں گے والدین، تو یہ بچے آگے جا کر ایسے ہی ہو جائیں گے تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ آپ کے سامنے کہ والدین کا بچے کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، اس پر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں. انشاءاللہ صرف اور صرف اس بار آپ کے سامنے یہی بتانا ہے کہ ہمارے جو جنریشن ہے، اس جنریشن کو چاہیے کہ اپنے والدین کو سر پہ اور ہاتھوں پہ اٹھائے رکھے. ایک چیلنج آخری بار کیے جاتا ہوں، اپنی بات بھی پوری کر رہا ہوں کہ بھائی اگر دنیا میں آپ کو اگر شہرت اور دولت باعزت، شہرت بھی باعزت اور دولت بھی باعزت چاہیے، تو میری بات آپ لکھ لیجئے، آپ اپنی والدین کی خدمت کیجئے. انشاءاللہ دنیا میں آپ کو باعزت دولت اور باعزت شہرت کمانے سے کوئی نہیں روک سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.